السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ اور رحمت رسول رحمت علیہ السلام کی بارگاہ رحمت میں پھر ایک بار درود پاک و اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد المصطفیٰ وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ الحمدللہ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ عز وجل فی القرآن المجید والفرقان الحمید، ومن آیاتہ ان خلق لکم من تراب ثم اذا انتم بشر تنتشرون، ومن آیاتہ ان خلق لکم من انفسکم ازواجا لتسکنوا الیہا وجعل بینکم مودۃ ورحمۃ ان فی ذلک لآیات لقوم یتفکرون۔ الی آخر صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسولہ النبی الامین الکریم الرؤوف الرحیم، ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ آقا کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ رحمت میں پھر ایک بار حدیث درود پاک و اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد المصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ کسی کہنے والے نے کہا ہے کہ گھٹے تو ایک مشت خاک ہے انسان، گھٹے تو ایک مشت خاک ہے انسان، بڑھے تو وسعت کونین میں سما نہ سکے۔ سورہ روم کی آیت پاک اللہ پاک فرماتا ہے وَمِنْ آیاتہ، اور اس کی نشانیوں میں سے یہ ہے کہ تمہیں پیدا کیا مٹی سے۔ اس پروردگار کی وحدانیت کی دلیل، اس پروردگار کی کبریائی کی دلیل، اس کی قدرت و حکمت کی دلیل یہ ہے کہ پروردگار نے ہمیں اور آپ کو مٹی سے پیدا فرمایا ہے، مٹی سے۔ آگے فرماتا ہے ثم اذا انتم بشر تنتشرون، پھر جبھی تم انسان ہو دنیا میں پھیلے ہوئے۔ اللہ پاک نے ہمیں اور آپ کو، ہر انسان کو، اور انسان کے ابا حضرت آدم علیہ السلام کو مٹی سے پیدا فرمایا۔ وہ اس مٹی سے پیدا فرمایا جس مٹی میں بظاہر سننے کی صلاحیت نہیں ہے، دیکھنے کی طاقت نہیں ہے، چلنے پھرنے کی طاقت نہیں ہے، سوچ و سمجھ کے مادہ سے جو مٹی عاری ہے، خالی ہے، اس مٹی سے پروردگار نے انسان کو پیدا فرمایا۔ اللہ پاک نے اس مٹی سے پیدا کیے ہوئے انسان میں اتنا کمال رکھا ہے، اتنی خوبیاں رکھی ہیں کہ جس مٹی میں سننے کی صلاحیت نہیں، اس مٹی سے پیدا کر کے اللہ پاک نے سننے کی صلاحیت عطا فرما دی ہے۔ جس مٹی میں دیکھنے کی صلاحیت نہیں ہے، طاقت نہیں ہے، اللہ پاک نے اس مٹی سے پیدا کر کے انسان کو دیکھنے کی طاقت عطا فرمائی ہے۔ جس مٹی میں چلنے پھرنے کی از خود طاقت نہیں ہے، اللہ پاک نے اسی مٹی سے انسان کو پیدا فرما کر چلنے پھرنے کی طاقت عطا فرما دی ہے۔ جس مٹی میں سوچ و سمجھ کا مادہ نہیں ہے، فہم و فراست اس میں نہیں پایا جاتا ہے، اس میں سمجھداری نہیں پائی جاتی ہے، لیکن اللہ پاک نے اسی مٹی سے انسان کو پیدا فرما کر الحمدللہ سوچ و سمجھ کا مکمل گہوارہ بنا دیا ہے، فکر و ادب کا گہوارہ بنا دیا ہے۔ رب فرماتا ہے اس کی نشانیوں میں سے ہے یہ ہے کہ تمہیں تمہارے رب نے مٹی سے پیدا فرمایا، جبھی تو تم انسان ہو پوری دنیا میں پھیلے ہوئے۔ آیت پاک میں رب تبارک و تعالی اپنی حکمت بتانا چاہتا ہے، اپنی قدرت بتانا چاہتا ہے، اپنی کبریائی اور وحدانیت کی دلیل دینا چاہتا ہے کہ اگر انسان صرف اپنی تخلیق، اپنی پیدائش سے متعلق غور و فکر کرے تو جو آج انسان کئی کی پرستش کرتا ہے، کئی ایک کی پوجا کرتا ہے، خود ساختہ اپنے ہاتھوں سے بنائے ہوئے
معبودان باطل کی پرستش کرتا ہے، صرف اپنی تخلیق میں اگر انسان غور کرے تو الحمدللہ سب یہی کہہ اٹھے گا لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، سب کی زبان سے بے ساختہ یہی الفاظ نکلیں گے، سب کوئی بغیر سوچے سمجھے یہی بولے گا لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، وہ اکیلا ہے، وہ ہمیشہ سے ہے، وہ ہمیشہ رہے گا، اس کا کوئی شریک و ساجی نہیں ہے۔ آج انسان، جس انسان کی تخلیق اللہ نے مٹی سے کی، جس انسان کو اللہ نے مٹی سے پیدا فرمایا اور تمام تر خوبیوں کا سنگم بنا دیا جس انسان کو پروردگار عالم نے، تو اگر انسان صرف اپنی وجود، اپنی تخلیق اور جو تخلیق کے سسٹم ہیں، پروسیس ہیں، اس پہ اگر غور کرے تو الحمدللہ ہر کوئی رب تبارک و تعالیٰ کا پجاری ہوگا، ہر کوئی رب تبارک و تعالیٰ کا عبادت گزار ہوگا۔ کتنی خوبیاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیدا فرمائی ہے، کتنی خوبیاں عطا فرمائی ہیں۔ بھئی جس مٹی سے اللہ پاک نے پیدا فرمایا، اس مٹی میں کیا سوچ و سمجھ ہے؟ دیکھنے سننے کی صلاحیت ہے کیا؟ فیصلے کی طاقت ہے؟ صحیح اور غلط کے امتیاز کی طاقت ہے اس میں کیا؟ نہیں ہے۔ لیکن اللہ پاک نے اپنی قدرت کاملہ سے، اللہ پاک نے اپنی طاقت سے اس مٹی میں اتنا کمال رکھا، اتنا کمال رکھا ہے کہ آج دنیا کی وسعتوں پر حکمرانی انسان کی ہے، آسمان کی بلندیوں پر حکمرانی انسان کی ہے، ہوا پر قبضہ انسان کا رہا ہے، چرندوں پرندوں پر حکومت انسان کی رہی ہے، زمین کی وسعتوں پہ قبضہ کیا ہوا وہ انسان ہے۔ یہ تمام تر طاقتیں، قوتیں بتا رہی ہیں کہ اس کا کوئی نہ کوئی دینے والا ہے، یہ طاقت بخشنے والا کوئی ہے، یہ قوت عطا فرمانے والا کوئی ہے۔ اگر انسان صرف اس پہلو پر غور کرے تو الحمدللہ کوئی بھی کسی مخلوق اور کسی معمولی مخلوق کی پرستش نہیں کرے گا، بلکہ ہر کوئی اس خالق کائنات کی پرستش کرے گا جس نے مٹی سے پیدا فرما کر اتنی ساری خوبیاں عطا فرمایا ہے۔ اس لیے قرآن مقدس میں اللہ پاک مختلف مقامات میں فرماتا ہے افلا تتفکرون، کیا تم غور نہیں کرتے ہو؟ کیا تم سوچتے نہیں ہو؟ مجمع میں رہو تو سوچو، تنہائی میں رہو تو سوچو، غور و فکر کرو، اللہ کی قدرت کا مشاہدہ کرو، دیکھو، غور و فکر کرو۔ اللہ پاک آگے ارشاد فرماتا ہے وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُم مَّوَدَّةً وَرَحْمَةً، اس کی نشانیوں میں سے یہ ہے کہ تمہارے لیے تمہاری ہی جنس سے جوڑے بنائے، تمہارے لیے بالخصوص خطاب ہے پروردگار عالم کا یہاں مردوں سے کہ اے مردو، تمہارے لیے تمہارے پروردگار نے تمہارے ہی جنس سے جوڑا بنایا ہے۔ لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا، ان سے کہ آرام پاؤ، کہ ان سے آرام پاؤ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس جوڑی کی جو تخلیق فرمائی ہے میاں بیوی کی، ایک مرد کے لیے ایک عورت کی جو تخلیق فرمائی ہے، ایک مرد کے لیے ایک عورت کو جو اللہ تعالیٰ نے پیدا فرمایا اور اس رشتے سے منسلک ہونے کا جو حکم عطا فرمایا ہے لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا، کہ تم اس سے آرام حاصل کرو، سکون حاصل کرو، یعنی ازدواجی زندگی انسانی زندگی میں آرام بخشنے کے لیے ہے۔ غور کیجیے، اللہ فرماتا ہے اس کی نشانیوں میں سے یہ ہے اور بہت بڑی نشانی ہے، چونکہ انسانی زندگی مصائب و آلام سے گھری ہوئی ہے، غموں سے گھری ہوئی انسانی زندگی، مایوسیوں کی وحشتوں میں ڈوبی ہوئی انسانی زندگی، طرح طرح کے معاملات اس زندگی میں ہیں۔ پھر پروردگار عالم فرماتا ہے کہ میرے بندو میری عبادت کرو، تم میرا ذکر کرو، تم میرے حکم کی پابندی کرو، تم میرے حکم کی اطاعت کرو، تم میرا کہا مانو، تم ماں باپ کا ادب کرو، تم بڑوں کا ادب کرو، چھوٹوں پہ شفقت کے ساتھ پیش آؤ، پڑوسیوں کا خیال کرو، ایک دوسرے کا ادب کرنا سیکھو۔ اتنے سارے معاملات اور ایک زندگی
اس کے علاوہ چونکہ یہ دنیا محنتوں کی دنیا ہے، یہ دنیا آزمائشوں کی دنیا ہے، یہ ابتلا کی دنیا ہے، مصائب و آلام قدم قدم پہ ہیں، راہ میں کٹھنائی بہت زیادہ ہیں، دشواریاں بہت زیادہ ہیں، تو رب قدیر و جبار نے ان دشواریوں کو آسانیوں سے تبدیل کرنے کے لیے، شکستہ حوصلوں کو بلندیاں بخشنے کے لیے، پروردگار عالم نے مایوسیوں کی وحشتوں کو دور کرنے کے لیے ہماری ہی جنس سے، مردوں کی جنس سے بیوی کی صورت میں ایک رفیق حیات اور رفیق سفر پیدا فرمایا ہے۔ ذرا غور کیجیے، اللہ پاک نے اسے اپنی نشانی قرار دیا ہے، اس رشتے کو، میاں بیوی کے رشتے کو، اور اللہ جسے نشانی قرار دے، قرآن مقدس میں کئی مقامات پہ رب ارشاد فرماتا ہے وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک قرآن مقدس میں اپنی نشانیوں کو شاعر سے تعبیر فرمایا ہے۔ رب فرماتا ہے اِنَّ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ مِن شَعَائِرِ اللَّهِ، بے شک صفا اور مروہ اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے یہ۔ دوسری جگہ رب ارشاد فرماتا ہے کہ جو اللہ کی نشانیوں کا ادب کرتا ہے، احترام کرتا ہے، جو عزت کرتا ہے، اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے کہ اللہ کی نشانیوں کا ادب کرنا، احترام کرنا، عزت کرنا دل کے تقوی میں سے ہے، دل کی پرہیزگاری ہے، یعنی بہت اچھا عمل ہے، اس کا صلہ بہت خوبصورت ہے، اس کا اجر بہت زیادہ ہے اور بہتر اجر ہے۔ بتاؤ میرے دوستو، جسے پروردگار عالم اپنی نشانیوں میں سے ایک نشانی قرار دے، اس رشتے کے قیام کے وقت، اس رشتے کو جوڑنے کے وقت ہم میں سے ہر کسی کو باادب بننا چاہیے نا، ہر کسی کو اس کا احترام کرنا چاہیے نا، اس نشانی کی قدر کرنی چاہیے نا۔ جب تک اس کی قدر نہیں کریں گے تو رزلٹ مناسب نہیں آئے گا، جب تک اس کی قدر نہیں کریں گے تب تک بہترین سوسائٹی کا تصور نہیں کیا جا سکتا ہے۔ آج کی تاریخ میں شادی بیاہ جیسی خوبصورت سنت مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ادائیگی کے خوبصورت موقع پہ من مانی ہم وہ سب کچھ کر ڈالتے ہیں جس کا دین اجازت نہیں دیتا ہے، شریعت جس کی اجازت نہیں دیتی ہے، جس سے اللہ اس کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ناراض ہو جایا کرتے، لیکن ہم اپنی نفس پرستی میں، اپنے نفس کو بہلاوے کے لیے، لوگوں کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے، سماج کی واہ وہی حاصل کرنے کے لیے، ایک دوسرے میں اپنا نام بھجانے کے لیے وہ تمام کچھ کر ڈالتے معاذ اللہ، جس کی اجازت شریعت قطعاً نہیں دیتی ہے۔ اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایسے اعمال سے یقیناً ناراض ہو جایا کرتے ہیں۔ ہم بندوں کو چاہیے کہ ہم وہ کام کریں جس سے ہمارا رب راضی ہو، ہمارے رسول راضی ہوں۔ اگر مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم راضی تو رب راضی، اور رب راضی تو سب راضی۔ اگر اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ناراض ہوں تو زمانے کی خوشی کیا کام دے گی آپ کو؟ معاشرہ اگر آپ سے خوش ہو جائے تو کیا ملنے والا آپ کو؟ دوست و احباب اگر آپ سے خوش ہو جائیں تو کیا ملنے والا آپ کو؟ میرے دوستو، دنیا داروں اور دنیا والوں کی خوشی اگر رب اور رب کے رسول کی خوشی سے ہٹ کر ہے تو دنیا والوں کی خوشی نقصان دہ ہے، اور اگر دنیا والے ناراض ہوں اور رب کے رسول راضی ہوں تو الحمدللہ دنیا والوں کی ناراضگی آپ کے لیے نقصان دہ ثابت نہیں ہو سکتی ہے۔ اتنا خوبصورت موقع ہے نکاح کا، اللہ فرماتا ہے میری نشانیوں میں سے ہی ہے۔ پروردگار کا بڑا احسان ہے کہ اللہ پاک نے قلبی اطمینان کے لیے ہماری ہی جنس سے ایک عورت کو ہماری رفیق سفر بنایا ہے۔ بہت فائدے ہیں اس زندگی میں، اور اللہ پاک آگے فرماتا ہے وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً، اور تمہارے آپس میں محبت و رحمت رکھی ہے۔ ایک لڑکا کو اس لڑکی سے کوئی واسطہ نہیں، کوئی رابطہ نہیں، کوئی رشتہ داری نہیں، کون کہاں کی ہے، کون کہاں کا ہے، لیکن جب اس رشتے ازدواج سے، جب ویڈنگ لائف سے جڑ جایا کرتا ہے، رب قدیر و جبار ان دو دلوں میں ایک دوسرے کے لیے ایسی محبت ڈال دیتا ہے، ایسی محبت ڈال دیتا ہے کہ تھوڑی دیر کے لیے بھی جدائیگی بہت دشوار کن ہوا کرتی ہے۔ کیا یہ سچ نہیں ہے کہ اللہ پاک نے جو اس خوبصورت رشتے میں محبت و رحمت جو ڈال رکھا ہے، اس کے گھر میں ہزاروں مثال دیکھیں نا بھائی، اور ایسی مثال
اور ایسی محبتیں ڈال رکھی ہیں کہ ایسا نہیں ہے کہ ایک شوہر اپنی بیوی سے تب تک محبت کرتا ہے جب اس کی بیوی نوجوان رہا کرتی، صحت مند رہا کرتی، تندرست رہا کرتی ہے، یا پھر کوئی بیوی اپنے شوہر سے تب محبت کیا کرتی ہے جب اس کا شوہر تنومند رہا کرتا ہے، تندرست رہا کرتا، صحت مند رہا کرتا ہے، حسین و خوبصورت رہا کرتا۔ نہیں، رب قدیر و جبار نے ان دونوں دلوں میں ایسی محبت ڈال دیتا ہے کہ مرتے دم تک ایک دوسرے سے بے مثال محبتیں کرتا رہتا ہے۔ اعضائے بدن ساتھ چھوڑ دے، اعضائے بدن کام نہ کرے، لیکن یہ رشتہ کام کرتا ہے۔ بسا اوقات ہوتا ہے کہ شوہر مجبور ہو جاتا، بیوی تب بھی مجبور شوہر سے محبت کرتی ہے۔ یہ دنیا نے اس محبت کو نہیں دیا ہے، کسی کالج اور یونیورسٹی سے یہ محبت نہیں ملی ہے، کسی دانشکدہ سے یہ محبت نہیں ملی ہے، کسی ارباب فکر و فن نے یہ محبت اس جوڑی میں نہیں ڈالا۔ اس جوڑی میں محبت اور بے مثال محبت و رحمت اس پروردگار نے ڈالا ہے جس پروردگار نے کائنات کی تخلیق فرمائی ہے، اور بے شمار محبتیں اور بے پناہ محبتیں عطا فرمائی ہیں۔ میرے دوست، واقعی اگر اس رشتے کا لحاظ کسی میں ہوا کرتا ہے، اور جب اس بیوی سے شوہر جدا ہو جایا کرتا، جب وہ کمانے کے لیے، تلاش رزق کے لیے علاقہ جب چھوڑتا ہے، شہر چھوڑا کرتا ہے، ملک چھوڑا کرتا ہے، تو پھر ایک بیوی اپنے شوہر کو نمناک آنکھوں کے ساتھ وداعیہ پیش کرتی ہیں، اور کپ کپاتے ہونٹوں سے ایک حساس بیوی اپنے شوہر کے لیے رب تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کرتی ہے کہ پروردگار عالم، جس صحت و عافیت کے ساتھ میرا شوہر رزق کی تلاش کے لیے جا رہا ہے، اپنے فضل سے صحت و عافیت کے ساتھ پھر واپسی عطا فرمانا۔ ایک حساس بیوی اپنے شوہر کے لیے دعا کرتی ہے، ہزارہا تمنائیں اور آرزویں ہوا کرتی ہے۔ یہ تمام چیزیں معاشرہ کی دی ہوئی نہیں ہے، یہ سوسائٹی کی دی ہوئی نہیں ہے، کسی دانشکدہ سے یہ چیزیں نہیں ملی ہیں، کسی دانش مند نے یہ چیزیں نہیں عطا فرمائی ہے، بلکہ رب قدیر و جبار نے اسے عطا فرمایا، جس کا بیان قرآن مقدس میں ہے۔ اس کی نشانیوں میں سے یہ ہے کہ تمہاری ہی جنس سے جوڑے بنائے تمہارے لیے پروردگار نے کہ تم آرام و سکون حاصل کرو، اور تمہارے آپس میں محبت اور رحمت رکھی۔ ان فی ذلک لآیات لقوم یتفکرون، بے شک اس میں نشانیاں ہیں دھیان کرنے والوں کے لیے، سوچ و سمجھ والوں کی نشانی ہے۔ رب کی قدرت کی نشانی ہے، رب تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت کی نشانی ہے، رب تبارک و تعالیٰ کی کبریائی کی نشانی ہے۔ اتنی عظیم دولت حاصل کرنے کے وقت آج ہمارا معاشرہ، ہم اور آپ انفرادی اور اجتماعی طور پہ کہیں نہ کہیں ہر کوئی ملوث ہے کہ اس عظیم الشان دولت حاصل کرنے کے بعد کوئی وقت منمانی ہم کرتے ہیں، مرد بھی منمانی کرتے ہیں، عورتیں بھی منمانی کرتی ہیں، یعنی جو اچھا لگتا ہے۔ اور ایک سے ایک ڈرامہ نکل رہا آج بھائی، دن بدن ڈرامہ۔ جی، ایک ہلدی کا ڈرامہ چلا آج کل، ہلدی کا ڈرامہ۔ میرے بھائی، اگر اس کلر کا کپڑا اگر نہ سلایا جائے تو شادی بیاہ کا رسم نہیں ہوگا کیا؟ جی، اور سجاوٹ تو مت پوچھیے، کچھ نہیں ہے۔ ارے بے شرمو، تمہیں تو کلمہ صحیح سے پڑھنے نہیں آتا ہے، جس کو برا ماننا ہے برا مانے، کلمہ تمہیں پڑھنے نہیں آتا۔ کاش وہی پیسے خرچ کر کے کلمہ توحید و شہادت بڑھیا سے پڑھنا سیکھ گئے ہوتے، اگر تو کپڑے کام نہیں آئیں گے، یہ سجاوٹیں کام نہیں آئیں گی، یہ انتظامات کام نہیں آئیں گے۔ اگر صحیح طریقے سے کلمہ توحید و شہادت کا ورد کیے اور کرتے رہے، پڑھنا سیکھے اور پڑھتے رہے، تو الحمدللہ قبر کی تاریکی میں یہی کلمہ توحید و شہادت آپ کے لیے معاون و مددگار ثابت ہوں گے۔ یہ ضرورت ادھر تھی نا کہ پیسے ہم بچاتے، ہم خود پڑھتے، اپنے بال بچوں کو پڑھاتے، معاشرہ کے بچوں کے لیے تعلیم کا انتظام کرتے، ملک کے بچوں کے لیے تعلیم کا انتظام کرتے۔ یہ قوم مسلم کی ذمہ داری ہے کہ جہاں اپنے بچوں کی تعلیم کے لیے انتظام کریں، وہیں ملک کے اور دیش بندوں کے بچوں کی تعلیم کے لیے بھی انتظام کریں۔ لیکن آج محتاجی میں اتنا فخر ہے، یہ صبح سویرے
7 بجے 6:30 بجے آپ یہاں کھڑے ہو جائیے. درجنوں بسیں جاتی ہیں جس میں ہمارے بچے جایا کرتے ہیں، پر اسکول ہمارا نہیں ہے، وہاں نظام ہمارا نہیں چلتا ہے، قانون ہمارا نہیں چلتا ہے، ہماری تہذیب نہیں چلتی ہے، ہماری ثقافت نہیں چلتی ہے، ہمارا کلچر نہیں چلا کرتا ہے، لیکن ہزار روپے خرچ کر کے بچوں کو وہاں بھیجتے، اجتماعی طور پر ذہن سازی کر کے کوئی ہم اسکول قائم کرنے کی فکر نہیں کرتے ہیں. کیا ضرورت نہیں ہے اس کی؟ اسکول قائم کرنے کی آپ کو ضرورت نہیں ہے؟ ہاسپٹل قائم کرنے کی ضرورت نہیں ہے آپ کی؟ آپ کی ذمہ داری نہیں ہے کہ اسکول قائم کریں آپ کی ذمہ داری نہیں ہے کہ مدرسوں کو آگے بڑھائیں؟ آپ کی ذمہ داری نہیں ہے کہ مذہبی تنظیم کو مضبوط کریں؟ آپ کی ذمہ داری نہیں ہے کہ جہاں دینی تعلیم بالخصوص ہوتی ہو اس پہلو کو اور ان بازوؤں کو اور ان پیلر اور ستونوں کو مضبوط کریں؟ یہ آپ کی ذمہ داری نہیں ہے؟ پیسے ہو گئے، آپ پڑھاؤ وہاں جہاں خدا کی قدرت کا مذاق اڑایا جاتا ہے، خدا کی کبریائی کا مذاق اڑایا جاتا ہے، جہاں یہ بتایا جاتا ہے کہ زمانے کے ساتھ چلنا چاہیے، جہاں یہ بتایا جاتا ہے کہ زمانے کو فالو کرنا چاہیے، جہاں یہ بتایا جاتا ہے کہ پیچھے مڑ کے دیکھنا یہ ناکامی کی دلیل ہے. میرے دوستو، تب تو ڈاکٹر اقبال نے ایسے ہی منظر کی نقاشی کیا ہے. دوربین نگاہوں کو سلام پیش کرتا ہوں ڈاکٹر اقبال کی دوربین نگاہوں کو. فرماتے ہیں کہ خوش تو ہیں ہم بھی جوانوں کی ترقی سے مگر، خوش تو ہیں ہم بھی جوانوں کی ترقی سے مگر، لبے خنداں سے نکل جاتی ہے فریاد بھی ساتھ. ہم سمجھتے تھے کہ لائے گی فراغت تعلیم، ہم سمجھتے تھے کہ لائے گی فراغت تعلیم، کیا خبر تھی کہ چلا آئے گا الحاد بھی ساتھ. بے دینی اور الحاد تیزی سے بڑھ رہی ہے بھائی، بڑی تیزی کے ساتھ. کچھ تو اولیاء کرام کی کرامت کا انکار کرتے ہیں، مذاق اڑایا کرتے ہیں، اور کچھ تو اتنے قابل ہو گئے ہمارے معاشرے میں، ہماری جماعت میں اتنے قابل ہو گئے ہیں کہ بولتے کہ ارے یار پیچھے مڑ کے دیکھو گے تو ترقی کر پاؤ گے تم. جی، قرآن و حدیث کی بات اگر سنتے رہو گے، اس پہ اگر تم عمل کرو گے تو تمہارا بچہ ڈاکٹر اور پروفیسر بن پائے گا؟ معاذ اللہ. قرآن یا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی 63 سالہ کی زندگی کے کس پہلو نے ڈاکٹر بننے سے منع کیا ہے؟ تاکید فرمائیے. پوری دنیا میں جتنا بھی دھرم ہے، جتنا مذہب ہے، جتنے مذہب اور دھرم گرو ہیں، سب سے زیادہ تاکید حصول علم کی کسی دین میں، کسی مذہب میں کی گئی ہے تو وہ مذہب اسلام ہے. وہ اس میں پروفیسر یہ وہ بانٹا نہیں گیا. ہاں، معاشرے میں ایک ڈاکٹر کی بھی ضرورت ہے، ایک انجینئر کی بھی ضرورت ہے، ایک وکیل کی بھی ضرورت ہے. تو جہاں معاشرے میں ایک وکیل، ڈاکٹر، انجینئر کی ضرورت ہے، وہیں ایک اچھا حافظ قرآن کی بھی ضرورت ہے نا، ایک اچھے عالم دین کی بھی ضرورت ہے نا، ایک معاشرے میں مفتی کی ضرورت بھی ہے نا، تاکہ مسلمانوں کے مسائل کا وہ اسلامک حل پیش کر سکے. اس کی ضرورت نہیں ہے. پیسے ہو گئے اگر آپ کے پاس تو اس کی ضرورت نہیں ہے. جی، ضرورت ہے اور ضرورت رہے گی، ضرورت ہے اور ضرورت رہے گی، یاد رکھو. ورنہ حالات تو دیکھ رہے ہو نا بھئی آپ. جس نے سمویدھان کی قسم کھائی ہے، جس نے کانسٹیٹیوشن آف انڈیا کی قسم کھائی ہے، آج ججمنٹ کی چیئر پہ بیٹھ کر کے، فیصلے کی کرسی پہ بیٹھ کر کے آگ اگل رہا ہے جج، نفرت کی کھیتیاں کر رہا ہے جج. کتنی شرم کی بات ہے یہ. کیا وہ اچھی تعلیم حاصل کیا ہے؟ کیا نہیں، اونچی تعلیم حاصل کیا ہے، اچھی تعلیم نہیں. اونچی تعلیم کہیں گے یونیورسٹی کے پاس، ان کے پاس یونیورسٹی کا سند ہوگا، بڑے یونیورسٹی کے ان کے پاس سرٹیفکیٹس ہوں گے، کئی ایک ایگزام پاس کیا ہوگا اس کے سرٹیفکیٹس ہوں گے، مارک شیٹ ان کے پاس ہوگا، بہت پورا بھر کے اٹیچی میں رکھا ہوگا. ان کے پاس اونچی تعلیم ضرور ہے لیکن اچھی تعلیم نہیں ہے. اگر اچھی تعلیم ہوتی تو وہ انسان سے نفرت نہیں کرتا. اچھی تعلیم ہوتی اگر تو بالخصوص اہل اسلام سے نفرت نہیں کرتا، مسلمانوں سے نفرت نہیں کرتا، قرآن پڑھنے والوں سے نفرت نہیں کرتا، یہ سنت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سجانے والوں سے نفرت نہیں کرتا ہے. ان کی زبان یہ بتا رہی ہے کہ تعلیم تو ہے ان کے پاس، اچھی تعلیم نہیں ہے، صرف اونچی تعلیم ہے. اور اسلام اچھی کے ساتھ اونچی تعلیم حاصل کرنے کا حکم دیتا ہے.
پہلے اچھی ہو، بنیاد بہتر ہو، اور اس بہتر بنیاد پر اچھی دیواریں قائم ہوں، بڑھیا کھڑکی کا انتظام کیا جائے، اسی اچھی بنیاد پر ایک اچھی چھت کی ڈھلائی کا انتظام کیا جائے۔ اسلام یہ مزاج دیتا ہے کہ ابھی بھی بیداری کا وقت باقی ہے کیا؟ اور بھی ذلت و رسوائی چاہیے ہمیں اور آپ کو؟ میرے بھائی، حلال جگہ سے پیسہ کمائیے، محنت کیجئے، خوب محنت کیجئے، حلال کھائیے۔ چوری چماری لوٹ لٹور جو چل رہا ہے، یہ جو جہاں پاتا ہے ہاتھ مار دیتا ہے، جہاں موقع ملتا ہے ہاتھ مار دیتا ہے، مرو گے یار حساب ہوگا، مرو گے حساب ہوگا۔ محنت کیجئے، رزق حلال میں اللہ نے کمال رکھا ہے، برکتیں بھی ہیں اس میں، نیکیاں بھی ہیں، رحمتیں بھی اس میں۔ پھر پیسہ کو سوچ سمجھ کر کے خرچ کیجئے، پیسے بچائیے۔ ہر کسی کی کوشش ہونی چاہیے۔ دیکھیے، ایک گائے ایک جانور ہے، گائے ایک جانور ہے، انسان کے لیے کتنا نفع بخش ہے وہ، معاشرے کے لیے کتنا فائدہ مند ہے وہ، کتنے فائدے ایک جانور سے انسان حاصل کرتے ہیں، جبکہ اس جانور سے انسان بہت افضل و اعلیٰ ہے، بہت افضل ہے۔ اللہ پاک نے جانور ان جانوروں کے لیے نہیں فرمایا، بلکہ انسان کے لیے فرمایا، لقد کرمنا بنی آدم، اولاد آدم کے سروں پہ بلندی کی تاج ہم نے رکھی ہے، کرامتوں کی تاج رکھی ہے، شرافتوں کی تاج رکھی ہے۔ وہ اولاد آدم ہے، وہ ہم اور آپ ہیں وہ جی۔ اور دیکھیے، پیڑ پودا ایک درخت ہے، یہ کتنے فائدے اسے ہیں، معمولی مخلوق ہے نا، جب چاہتے ہیں اس کی پتیاں توڑتے ہیں، پھول توڑ لیتے ہیں، پھل توڑ لیتے ہیں، جب چاہتے ہیں کوئی برانچ کوئی شاخ آپ کاٹ کر کے اپنے کام میں استعمال کرتے ہیں اسے، طبیعت چاہتی ہے وہ آپ کی ہے یا خریدا ہے آپ نے، پھر اسے جڑ تک کاٹ کر کے اس کو اپنے کام میں استعمال کرتے ہیں۔ تو ایک معمولی مخلوق سماج کے لیے اتنا نفع بخش، اور جو سب سے بہتر مخلوق ہو، مخلوقات میں جو افضل ہوں، اگر وہ ایک دوسرے کے لیے نفع بخش ثابت نہ ہو تو یہ شرم کی بات نہیں تو کیا ہے یہ؟ اگر ایک دوسرے کے لیے نفع بخش ہم ثابت نہ ہو سکیں اگر، تو یقیناً یہ شرم کی بات ہے۔ ہمیں ہوش کے ناخن لینے پڑیں گے، ورنہ آج مکمل تعلیم جو دی جا رہی ہے اوروں کے ہاں، نفرتیں پھیلانے کی جو تعلیم دی جا رہی ہے، انسانیت کو شرمسار کرنے کی جو تعلیمیں دی جا رہی ہیں، مانوتا اور انصاف کے خون کرنے کی جو تعلیمیں دی جا رہی ہیں، اس بہتے ہوئے خون کو روکنے کی ذمہ داری غلامان مصطفیٰ کی ہے، روتے ہوئے کو ہنسانے کی ذمہ داری غلامان مصطفیٰ کو ہے۔ یہ جو انسانیت دم توڑ رہی ہے، اس کو ثبات قدمی بخشنا، اسے کھڑا کرنا، اس کا صحیح مقام دینا، یہ ذمہ داری ہم اہل ایمان کی ہے۔ اس لیے میرے دوست، اللہ کا واسطہ ہے، کوئی بھی کام کریں آپ نے پہلے دین سے جان لیں، اصول دین سے جان لیں، مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی 63 سالہ زندگی سے سیکھ لیں، ہم سبق حاصل کریں، پھر وہ عمل کریں تو ہمارا عمل رحمتیں دینے والا ہوگا، برکتیں دینے والا ہوگا۔ وہی عمل اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشی کا ذریعہ بنے گا انشاءاللہ۔ من مانی نہ کریں، اللہ کا واسطہ ہے، کنٹرول کیجئے نفس پہ، تھوڑا سا پیسے بچائیے، ادارہ قائم کیجئے، قائم شدہ ادارے کو مضبوط کرنے کی کوشش کیجئے، پڑھیے، مت کھائیے ایک ٹائم بریانی، چلے گا کوئی بات نہیں ہے، مت پکوڑا کا انتظام کیجئے، مت اس کا اس کا انتظام کیجئے۔ یہی نہ زمانہ کہے گا کہ فلانواں شادی کیا نا تو وہ اس کی طرح انتظام نہیں، وہ جو کیا تھا نا پڑوس میں اس کا گھر جو ہے، وہ جو کیا تھا تگڑا کیا تھا، یہی نہ کہے گا۔ لیکن یاد رکھو، اگر وہی پیسہ بچا کر کے اگر کہیں آپ تعلیمی میدان میں کام کریں گے تو جتنے لوگ کل وہ بتا رہے تھے نا ان جیسا انتظام نہیں کیا، وہی زبانیں آپ کے حق میں یہ پھر بولیں گی کہ قسم خدا کی وہ پیسہ بچا کر کے یہ کام کر دیا کہ پھر پڑوسیوں نے وہ کام نہ کر پایا ہے۔ وہی زبانیں آپ کی حمایت میں، آپ کی تعریف میں کھلیں گی الحمدللہ۔ میرے دوست، میرے بزرگ، بڑا دل ٹوٹ جاتا ہے جب شادی بیاہ کے معاملات دیکھتا ہوں، اور جو انداز ہم نے اور آپ نے جو اپنایا ہے۔ نہیں میرے دوست، پھر میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں کہ میرے عمل کو مت دیکھیے گا، میں اچھا انسان نہیں ہوں، میرے عمل کو مت دیکھیے گا،
لیکن میں جو کہتا ہوں بڑی ذمہ داری کے ساتھ کہتا ہوں، کیونکہ آپ کو آپ کے اعمال کا حساب دینا، مجھے میرے اعمال کا حساب دینا ہے۔ ورنہ بہتوں کو تو صرف یہ فکر ہوتی ہے کہ دیکھیں امام صاحب کیا کر رہے ہیں۔ میرے بھائی، میری قبر ہوگی، میری قبر کی تنہائی میرے لیے ہوگی، قبر کے کیڑے مکوڑے میرے لیے ہوں گے، قبر کی تنگی میرے لیے ہوگی۔ اللہ حافظ حفاظت فرمانے والا ہے۔ ہم سبھی ایک دوسرے کے لیے اچھا گمان کریں، بازوؤں کو مضبوط کریں، اور جہاں خیر کا پہلو ہو، اچھائی کا پہلو ہو، اس پہلو کو مضبوط کرنے کی ہم اور آپ نیک کوشش کریں۔ یہ ہم تمام اہل ایمان کی ذمہ داری ہے میرے بھائی۔ اور جب یوں سوچنے لگیں گے، کرنے لگیں گے، تو انشاءاللہ العزیز یہ نفرتی چنٹو جو نفرتیں پھیلانے کی ناپاک کوششیں کرتے نا، تو ان کی فطرت میں وہی ہے تو کرے گا ہی وہ۔ بلا وجہ آدمی پریشان ہو رہا ہے۔ مسلمان اتنا، ہم اور آپ اتنے بیوقوف ہیں نا، پیپر پڑھ کے پریشان، یوٹیوب میں سن کے پریشان۔ جب حال ہے میرے بھائی، بچھو سے کبھی تیل مالش کی امید کی جا سکتی ہے کیا؟ خدمت کی امید کی جا سکتی ہے؟ بچھو کا کام ہے ڈنک مارنا، اس کی فطرت میں ڈنک مارنا ہے۔ ارے جس نے پیدا کیا یہ چنٹو نفرتی جب اپنے خالق کو پہچاننے کے لیے تیار نہیں، تو تم مخلوق کو کیا پہچانیں گے وہ؟ ارے جو اپنے خالق کو، اپنے پیدا کرنے والے کو پہچاننے کے لیے تیار نہیں، اپنے رازق کو پہچاننے کے لیے تیار نہیں، اب زندگی دینے والے کو پہچاننے کے لیے تیار نہیں، مرتا مسلمان معاشرے میں بھی، اس کے معاشرے میں بھی، اس سوسائٹی میں بھی لوگ مرتے ہیں، تو مارنے والا کوئی ہوگا نا۔ بچہ اس معاشرے میں پیدا ہوتے تو پیدا کرنے والا کوئی ہوگا نا، ہاتھ پاؤں دینے والا کوئی ہوگا نا۔ یہ فضا پیدا کیا ہے، یہ جو سانس لیتے ہیں، اس کا پیدا کرنے والا کوئی ہوگا نا۔ جب ان مخلوقات الہی اللہ کی ان قدرتوں کو وہ ماننے کے لیے تیار نہیں، تو وہ تمہیں مانیں گے؟ وہ پیپر پڑھ کے پریشان۔ جہاں مسلم معاشرے میں چائے کی دکان ہے، بیٹھ جائیے 5 منٹ، پھر دیکھیے یا اللہ، لگتا ہے کہ بڑکا دنیا کا بدھیمان یہی ہے ایک تو، جی یہی بدھیمان ہے۔ یہ اگر رہتا وہاں نا تو نظام کو ایک دم درست کر دیتا۔ جو اپنے گھر کا نظام درست نہ کر سکے، وہ دلی کا نظام درست کرنے کی فکر میں ہے وہ، جی جو اپنے گھر کا نظام درست نہ کر سکے، وہ چلا ملک کے نظام درست کرنے کے لیے۔ ہمیں ناخن، ہوش کے ناخن لینا چاہیے۔ ہمیں اپنے اعمال کی طرف نظر کر اسے سدھارنے کی نیک کوشش کرنا چاہیے۔ ہم بندے ہیں، بندہ ہو کر کے رہیے، خدا مت بنیے۔ عاجزی، انکساری یہ بندوں کی پہچان ہوا کرتی ہے۔ اپنے آپ کو کم تر سمجھنا یہ بندوں کی پہچان ہوا کرتی ہے۔ اپنے کو بڑا مت سمجھیے۔ بخار کا ایک جھٹکا آئے گا تو پھر نانی یاد آنے لگے گی، اور لگتی ہے۔ تو جب ہماری مضبوطی اتنی ہے تو ہمیں عاجزی، انکساری کے ساتھ زندگی گزارنا چاہیے۔ کل کی ہمیں فکر کرنی چاہیے، قبر کی تنہائی کا ہمیں خیال کرنا چاہیے۔ بڑا اچھا موقع ہے میرے دوست، اللہ نے زندگی دیا، زندگی کے ساتھ ساتھ صحت و تندرستی بخشی ہے۔ آئیے اللہ کی دی ہوئی اس عظیم الشان نعمت صحت کی قدر کیجیے، اور اس کی قدر یہ ہے کہ اللہ نے پاؤں میں جو کھڑا ہونے کی طاقت دیا ہے، بیٹھنے کی جو طاقت دیا ہے، اللہ کا ذکر کرتے ہوئے کھڑا ہوئیے، اللہ کا ذکر کرتے ہوئے بیٹھیے، اللہ کا ذکر کرتے ہوئے اپنی پیشانی کو زمین پر رکھیے۔ اس زبان کو اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاکیزہ ذکر سے تر رکھنے کی اور خوشبودار رکھنے کی نیک کوششیں کیجیے، یہی اس کا حق ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا، پروردگارہ محبوب پاک رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کی رافت و رحمت کے صدقے ہم تمام اہل ایمان، مرد و عورت، بچے بوڑھوں کو فکر آخرت عطا فرمائے، آمین بجاہ سید المرسلین۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔